السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے 11واں رکوع۔ آئیے ناظرین شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر جو پڑھا ہے وہ کفر بہ، یہاں پر ہم غنہ کریں گے رم بہ، اور تنوین کی جو بسا اوقات جو آواز آتی ہے وہ نون والی آتی ہے۔ کیسے؟ را دو پیش رن، نون کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ را نون پیش رن، وہی سیم ہے، سیم طریقے سے پڑھا جاتا ہے دونوں کو۔ لیکن جب تنوین کے بعد با آ جائے، تنوین کے بعد میں دوسرا حرف کون سا آ جائے؟ با آ جائے، تو پھر تنوین کی آواز نون سے بدل کر میم سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی تنوین کے بعد با آتا ہے تو یہ چھوٹا سا میم بنا ہوا آتا ہے، وہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم تنوین کی آواز کو میم سے پڑھیں گے۔ رم بھی، رن بھی نہیں پڑھیں گے، رم بھی پڑھیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، غنہ کریں گے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، یہ نون ساکن کے قاعدے ہیں، اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ ان میں سے کوئی قاعدہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر غنہ ہوگا، کوئی قاعدے سے ہمیں، کسی قاعدے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے 7 قاعدے ہیں پورے، اور پھر را ساکن کے، را پر کے، کہ کہاں غنہ ہوگا کہاں نہیں ہوگا، را ساکن کہاں پر ہوگی کہاں نہیں ہوگی۔ اب دوسرا قاعدہ دیکھ لیجیے، یہاں پر اللہ کا لام عند اللہ، اللہ کے لام سے پہلے جب بھی زبر آتا ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ قرآن کریم صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ ان چیزوں کو، بیسک چیزوں کو اور قواعد کو، گرامر کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کر نورانی قاعدہ لرن قرآن کی پلے لسٹ موجود ہے، آپ جا کر وہاں پر 41 کلاسز ہے، چھوٹی چھوٹی کلاسز ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، آپ انہیں ضرور دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ جب وہ کلاسیں دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ سب چیزیں ہیں، بس ہم نے الٹا سیدھا کیسے ہی پڑھنا سیکھ لیا، اب قرآن کریم کو غلط سلب پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کلاسوں کو بھی ضرور دیکھیں، یا آپ کسی حافظ صاحب سے، امام صاحب سے آف لائن پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے آف لائن، کیونکہ آف لائن کے اندر جلدی آپ سیکھ جائیں گے۔ کوئی بھی کنفیوژن ہوگی تو سامنے استاد جی بیٹھے ہوں گے، حافظ صاحب بیٹھے ہوں گے، آپ ترنت پوچھ لیں گے۔ لیکن آن لائن کے اندر یہ چیز آپ سے نہیں ہو پائے گی، آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے، پھر ہم کچھ دنوں کے بعد اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ تو آف لائن ہو تو زیادہ بہتر ہے، آن لائن بھی دیکھیں اور ساتھ میں آف لائن بھی پڑھیں۔ جب آن لائن دیکھیں گے، آف لائن پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں میں ان پلے لسٹ کو لگا دوں گا نورانی قاعدے لرن قرآن کی، تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ دیکھیں یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، اخفا ہوگا۔ اب آپ جانتے ہی نہیں اخفا کیا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ انہیں جانیں، پڑھیں، اور نورانی قاعدے کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اخیر میں آپ کو وہ پوری پلے لسٹ مل جائے گی 41 کلاسز کی۔ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ۔ دیکھیں یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، را سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ را کا بھی قاعدہ ہے، کیا قاعدہ ہے، کیا گرامر ہے اس کی؟ جب بھی را ساکن سے پہلے والے حرف پر، یعنی را ساکن سے پچھلے والے حرف پر زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، ادروائز باریک پڑھیں گے اگر زیر آئے گی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اب دیکھیں یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ، تو ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی قاعدہ چھپا ہے، کوئی نہ کوئی گرامر ٹکرا رہی ہے۔
اب ہر قاعدے کو بتانا پاسبل نہیں ہے، میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں کہ یہاں پر اخفا ہوگا یا اخفا ہوگا یا راپر ہوگی، ڈیٹیل سے تو آپ وہیں جا کر سیکھ سکتے ہیں. منکم اخفا ہوگا، عن دینہ فیمت وہو کافر اخفا ہوگا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّ الَّذِينَ نون پر جب بھی تشدید آئے گی تو ہم غنہ کریں گے، سمجھ گئے؟ میم پر تشدید آئے گی تو ہم ہمیشہ غنہ کریں گے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. لام الف جہاں پر آ جائے اور وہاں پر ہم نے سانس توڑ دیا یا ٹوٹ گیا، ہمارا سانس نہیں تھا لمبا، تو ہم اس صورت میں اسٹاپیج یہی نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ سبیل اللہ پڑھ دیا پھر آگے پڑھ دیا. جب بھی یہاں پر سانس ٹوٹ جائے اور لام الف آ جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں اسٹاپ نہیں کرنا ہے. اگر رک گئے تو پیچھے سے دوبارہ سے پڑھو. سبیل اللہ اولئک یرجون، دیکھیے یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے. اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے. آپ کو یہ چیز یاد ہو گئی ہوگی، اب تو ہر کلاس میں تقریباً بتاتا ہوں اللہ کے لام سے پہلے والے یعنی پچھلے والے حرف پر زبر یا پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور اگر یہاں زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. تو اللہ کے لام کو پر پڑھنا اور باریک پڑھنا کس چیز پہ ڈیپینڈ ہے؟ زبر زیر پیش پر. زبر زیر پیش ہوگا تو پر پڑھیں گے اور یہاں زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. رحمت اللہ اس طریقے سے. اب یہاں پر پڑھیں گے رحمت اللہ. پر پڑھنے کا مطلب اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے. واللہ غفور رحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع. دیکھیں یہاں پر غنہ ہوگا، اخفا ہو رہا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یہاں ادغام ہوگا. ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. جہاں پر بھی یہ مد آئے گا تو 4 الف کے برابر کھینچیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ. دیکھیے میں نے بتایا تھا نون پر جب بھی تشدید آئے گی تو غنہ کریں گے، میم پر جب بھی تشدید آئے گی تو اس میں بھی غنہ کریں گے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ. اب دیکھیں یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، تنوین کے بعد خا رہا ہے حروف حلقی میں سے. ضروری نہیں ہے اب جہاں پر بھی تنوین آگے غنہ کریں گے. بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر غنہ نہیں کر سکتے، نہیں تو غلط ہو جائے گا. تو قواعد آپ کو یاد ہونا ضروری ہے. تو جائیے نورانی قاعدے کی ویڈیوز کو دیکھیے، اسی چینل کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی یا اوپر آئی بٹن میں آپ کو شو ہو رہی ہوگی. مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ اپنے دوست، احباب، اعزہ وقارب میں شیئر کریں۔ اس ویڈیو سے، اس چینل سے بہت لوگوں کا قرآن کریم آپ صحیح کروا سکتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر۔ کیسے؟ آپ صرف شیئر کیجئے اور ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ تو جلدی سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو شیئر کیجئے گا۔ کوئی اسلامک گروپ ہے آپ کے پاس واٹس ایپ میں تو اس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں اللہ کے کلام کو سکھانے میں۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔